شروع کرتا ہوں اللہ کے اس ببرکت نام سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہادت ٹی وی۔ آج میرا ڈیمو فلسطین کے بارے میں۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین بحیرہ روم کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے؟ اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب خلیج عقبہ، جنوب مغرب میں صحرائے سینا، مصر اور مغرب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ فلسطین کا تنگ ساحلی میدان شمال سے جنوب کی طرف پھیلتا گیا ہے۔ شمال میں جبال الجلیل اور وسط میں جبال نابلس اور جبال الخلیل واقع ہے۔ جبال الجلیل کی بلند ترین چوٹی جبل جرمک 1208 میٹر بلند ہے، جبکہ جبال الخلیل کی چوٹی جبل خلیل 1027 میٹر اونچی ہے۔ جنوب میں صحرا نقب ہے جو خلیج عقبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں دریا اردن کا نشیب ہے جو غور الاردن کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق موریہ نامی پہاڑی پر مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی۔ اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل مسیح میں مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ 620 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر آسمانی معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ فلسطین کا تاریخی شہر اور دارالحکومت بیت المقدس یا یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مسلمان 2 ہجری تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر خانہ کعبہ قرار پایا، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ 1948 سے 1967 کے عرصے میں یہ شہر 2 حصوں میں بٹا رہا۔ مشرقی حصہ قدیم بیت المقدس اردن میں اور مغربی حصہ جدید یروشلم اسرائیل میں شامل تھا۔ جون 1967 سے متحدہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بیت المقدس پہاڑوں پر واقع ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ کا نام قواسی ہون ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے باعث یورپی یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کی رفتار تیز ہو گئی۔ جنگ کے بعد اقوام متحدہ بنائی گئی تو اس نے امریکی اشارے پر نومبر 1947 میں تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور کر لی۔ اس میں بھی ستم یہ ہوا کہ 6.25 لاکھ یہودیوں کو فلسطین کا 55% رقبہ دے دیا گیا، جبکہ 12.5 لاکھ عربوں کو باقی 45% رقبے پر ترخواہ دیا گیا۔ اس پر عربوں اور یہودیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین سے انخلاء کا اعلان کیا اور اسی روز یہودیوں نے تل ابیب میں اسرائیل کے نام سے اپنی ناجائز ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے روس اور امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اس یہودی جارحیت پر شام، مصر، عراق، اردن اور لبنان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی۔ سامراجی ممالک کی سرپرستی کے باعث یہودیوں کا پلہ بھاری رہا اور وہ فلسطین کے 78% علاقوں پر قابض ہو گئے۔ تاہم غرب اردن اور بیت المقدس پر اردن اور غزہ کی پٹی پر مصر نے قبضہ کر لیا۔ 1948 میں دریائے سین میں یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ 6 جون 1967 کو اسرائیلی فوجوں نے اچانک مصر، غرب اردن اور شام پر حملہ بول دیا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے اردن سے غرب اردن، مغربی کنارہ اور بیت المقدس، مصر سے غزہ کی پٹی اور جزیرہ نما سینا اور شام سے جولان کی پہاڑیاں چھین لیے۔ اس تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار مصر کا امیر جمال عبد الناصر تھا، جس نے نعرہ بازی سے کام لیا اور اسلامی تحریک اخوان المسلمون کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی تھیں۔
اور عرب ممالک کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پورا فلسطین اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 1982 میں اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملہ کیا اور اس کی نگرانی میں لبنانی مسیحی ملیشیا نے فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں سائبیرا اور شتیلا میں 3000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ فلسطین کا یہ ٹکڑا بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ 40 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ مشرق شمال مشرق جنوب میں اسرائیل سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں جزیرہ نما سینا مصر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 365 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں غزہ اور خان یونس دو شہر ہیں۔ غزہ کی پٹی کی آبادی 15 لاکھ ہے اور اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل نے اسے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس کی 1/3 سے زیادہ آبادی مہاجر کیمپوں میں مقیم ہے۔ جون 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ چھین لیا۔ معاہدہ اوسلو کے مطابق مئی 1994 میں اسرائیلی فوج غزہ سے نکل گئی۔ 1956 میں بھی غزہ پر اسرائیل کا قبضہ رہا۔ ان دنوں غزہ فلسطینی تنظیم حماس حرکت و مقامات اسلامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ غرب اردن جسے ویسٹ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے دریائے اردن اور بحیرہ مردار کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں دریا کی دوسری جانب اردن اور مغرب میں اسرائیل ہے۔ بیت المقدس، مشرقی یروشلم، الخلیل، اریحہ اور بیت لحم اس کے مشہور شہر ہیں۔ 1948 سے غرب اردن اور بیت المقدس اردن کے زیر حکومت تھے، تاہم 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس سمیت غرب اردن پر قبضہ جما لیا۔ 1994 سے غرب اردن کے بڑے شہروں کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے، جبکہ بیشتر علاقہ اسرائیل کے تسلط میں ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 5640 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 21 لاکھ ہے۔ غرب اردن کا دارالحکومت رام اللہ ہے جو بیت المقدس کے شمال میں واقع ہے۔ معزز ناظرین، فلسطین کے مختلف شہروں کا ذکر کرتا چلوں۔ الخلیل یا ہیبرون غرب اردن مغربی کنارہ کا شہر، الخلیل بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ قدیم ترین انسانی بستیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں مسجد ابراہیمی ہے۔ یہ مسجد اس غار کے اوپر بنائی ہوئی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ الخلیل کی آبادی تقریباً 75,000 ہے جس میں اکثریت عرب مسلمانوں کی ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے اور انہی کے لقب الخلیل سے یہ شہر منسوب ہیں۔ اریحہ بحیرہ مردار کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اریحہ سطح سمندر سے 244 میٹر نیچے ہے۔ غرب اردن کا یہ شہر بھی دنیا کے قدیم ترین شہر ہے جو 7000 سال سے مسلسل آباد ہے۔ اس کے آس پاس کیلے، انجیر اور نارنگی کے باغات ہیں۔ 1948 سے 1967 کے دوران میں اریحہ اردن میں شامل رہا۔ اس کا شہری نظام اب سلطنت الفلسطینیہ کے پاس ہے۔ رام اللہ وسطی فلسطین کا مشہور شہر ہے جو یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔ عربی میں اس کے معنی اللہ کا تیر انداز ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہاں بعض عمارات میں یہودی بادشاہ ہیرود اعظم کے زمانے کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ برائے نام سلطنت الفلسطینیہ کا دارالحکومت ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تل البیب فلسطین کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی بنیاد 1909 میں قدیم شہر یافا کے نزدیک رکھی گئی۔ 1950 میں تل البیب اور یافا کو ایک ہی بلدیہ میں ضم کر دیا گیا اور اب تل البیب یافو کہلاتا ہے۔ تل البیب اسرائیل کا سابق دارالحکومت ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے۔ یہ ایک بڑا تجارتی سیاحتی مرکز ہے۔ معزز ناظرین، آزادی فلسطین پر بات کرتے چلے۔ یاسر عرفات کی تنظیم آزادی فلسطین PLO نے فلسطین کی آزادی کے لیے بہت کام کیا ہے۔ امریکہ کے دباؤ پر یاسر عرفات نے 1993 میں معاہدہ اوسلو پر دستخط کر دیے اور اسرائیل کا ناجائز وجود تسلیم کر لیا۔ اس کے عوض اسرائیل نے نامنہاد سلطنت الفلسطینیہ کو غرب اردن اور غزہ میں شہری انتظامیہ کے اختیارات دے دیے۔ یاسر عرفات کے جانشین محمود عباس سے دوسری طرف حماس جدوجہد آزادی میں سرگرم تنظیم حرکت و مقامات اسلامیہ غزہ کی پٹی پر قابض ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے اور فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی کا مسئلہ کٹائی پر پڑا ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کا سرپرست بنا ہوا ہے۔ مئی 1948 میں انگریز فلسطین کا فیصلہ کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔
اس دوران میں یہودی مغربی طاقتوں کی پشت پناہی کے باعث بہت مضبوط ہو چکی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے کئی علاقے چھین لیے۔ اسرائیل کی ہٹ درمی اور غاصبانہ پالیسی اب بھی جاری ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یہودیوں نے فلسطین کے کچھ علاقوں کو خود مختاری دے دی ہے، مگر در حقیقت وہاں کے مسلمان بدستور اسرائیلی مظالم کا شکار ہے۔ غزہ کی پٹی میں بسنے والے فلسطینی اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود فلسطین کی تحریک آزادی حماس کی قیادت میں جاری ہے۔ معزز ناظرین، یوں تو مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف بہت سی آواز اٹھائی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ معروف لیڈر طیب اردوان یونان سے فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. İsrail bir terör devletidir. Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. Buna sessiz kalanlara da kusura bakmayın, onları da lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yaz ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. میں گہرے تحفظات کا اظہار کرتا ہوں ان تمام بیانوں پر جن کے مطابق بیت المقدس کو امریکہ اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے لگا ہے۔ بیت المقدس، مسٹر ٹرمپ، بیت المقدس تمام مسلمانوں کے لیے سرخ لائن ہے۔ جبکہ فلسطینیوں کا خون مسلسل بہہ رہا ہے، ان کے حقوق کی خلاف ورزی، قتل اور حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کا ایسا فیصلہ کرنا صرف عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ انسانی ضمیر کے خلاف ہے۔ کیا امریکہ کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں؟ کیا داعش کا مکمل صفایا ہو گیا ہے؟ کیا کچھ باقی بچا ہے؟ تاحال نیتن یاہو اسرائیل میں اپنے ذاتی مسائل کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ہم اس معاملے پر اپنی جنگ مکمل یکسوئی کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ یہ جنگ اسرائیل سے مکمل سفارتی تعلقات کے خاتمے تک بھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کی سرزمین کہاں سے شروع اور کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ اس نقشے کو دیکھیے۔ 1947 میں اسرائیل کہاں تھا اور اسرائیل اب کہاں ہے؟ خاص طور پر 1949 اور 1967 میں اسرائیل کہاں سے کہا گیا؟ دیکھیے، 1947 میں فلسطین کی سرزمین یہ ہے اور اسرائیل بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، 1947 سے فلسطین مسلسل ختم ہو رہا ہے اور اسرائیل نمودار ہو رہا ہے، اور آج کے موجودہ حالات میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ فلسطین بالکل نہیں ہے بلکہ پوری سرزمین اسرائیل کی ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دے دے، اللہ حافظ۔